جمال الوجود بذكر الإله۔ میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ایک خوشخبری سنا دی جن لوگوں کا مقصد جنت حاصل کرنا ہے اور جو جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا کہ اے لوگو، اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں جنت کس چیز پر ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم باموالہم بان لہم الجنہ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کے مال بھی خرید کیے اور مومنین کے جان بھی خرید کیے۔ اے اللہ، تو نے مومنین کے مال بھی خرید کیے، مومنین کے جان بھی خرید کی۔ اے اللہ، تم نے ان کو اس کے بدلے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، میں نے تمہاری مال، تمہارا جان، تمہاری تمام چیزیں میں نے خرید لی ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے تمہارے مال اور تمہاری جان کی بدلے میں نے تمہیں جنت دے دی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا مال، اپنا جان اللہ کا مال سمجھ کر اور اپنے جان کو اللہ کا جان سمجھ کر، اللہ کی چیز سمجھ کر، وہ جب میدان جنگ میں آتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں جنگ کے اندر خرچ کرتا ہے اور اپنی اس جان کو لے کر میدان جنگ میں آتا ہے، تو اے لوگو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ میں نے تمہیں جنت دے دیا۔ اللہ کے اس کاروبار کے بعد مومنین کی صفت پائی جاتی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر وہ اس جان کو لے کر، اس مال کو لے کر اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کہیں ہماری جان نہ چلے جائے، اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کہیں ہمارا مال نہ فنا ہو جائے۔ وہ مال کو فنا کر دیتے ہیں، جان کو اللہ کے راہ میں فنا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور اللہ کے اس سودے کے بعد مومن اپنے جان کو لے کر جب میدان محشر میں آتا ہے، اس تلوار کو لے کر جب جنگ کے لیے شروع ہو جاتا ہے تو وہ جنگ کرتا ہے اور وہ کفار کو قتل بھی کرتا ہے اور کفار کے ہاتھوں میں خود بھی قتل کیا جاتا ہے۔ جنت اللہ نے ایسے مومنین کے لیے فرض قرار دیا، اور یہی تو فرق ہے مومن اور منافق کی، کہ مومن ہمیشہ میدان جنگ کے اندر جب جہاد کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے تو اپنے اس جان کو لے کر اللہ کے راہ میں حاضر ہوتا ہے، اور منافق اپنے مال اور اپنے جان کو آخرت کے بدلے میں زیادہ عزیز قرار دیتا ہے۔ وہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتا، وہ اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتا، اور جس امت پر، جس قوم پر اگر کفار کی طرف سے ظلم کیا جائے اور زیادتی کی جائے تو وہ ان کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ منافقین کو اپنا مال اور اپنا جان محبوب ہے۔ مومن اس چیز کا پرواہ نہیں کرتا، مال جاتا ہے تو جانے دے، جان جاتا ہے تو جانے دے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہے اور غریبوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرتا ہے۔ منافق ہر ہمیشہ جنگ سے کتراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نہ جہاد کرے، نہ جہاد کی تمنا کرے تو اس کی موت منافقت کی موت ہے، یعنی وہ مرے گا تو منافق ہو کر مرے گا۔ اور مومن ہر ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کی جماعت کو، ان کو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا اتنا شوق تھا،
ان کو پتا تھا کہ ہم نے اگر یہاں پر جان کی بازی لگا دی تو بروز قیامت ہم جنتوں کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ اللہ کس چیز پر مسکراتا ہے، کس چیز پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ اس چیز پر، اس آدمی پر مسکراتا ہے، وہ آدمی اللہ کے راہ میں خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ اپنے جان کو لے کر اللہ کے راہ میں آ جائے اور قتال کے اور کفار کے لشکروں میں اپنا ہاتھ ڈال دے، یعنی خالی ہاتھ آ کر کفار کے ساتھ مقابلہ کر دے، پھر جب وہ کفار کے ہاتھوں سے شہید کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور قربان جاؤں اس صحابی رسول سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو یہ صحابی رسول اور کھڑا ہوا، جو ان کے جسم پر ایک زرہ رکھی ہوئی تھی، جو زرہ باندھا ہوا تھا، اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور زرہ اتار دی، اور زرہ اتارنے کے بعد کفار کے لشکر کے اندر گھس پڑا، تلوار کو لے کر بغیر زرہ کے جنگ کرتا رہا اور کفار کو جہنم رسید کرتا رہا، لڑتا رہا یہاں تک کہ اس نے جامِ شہادت نوش فرما دی، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ ان کا جذبہ ایمان دیکھو، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے اس جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں، صرف تلوار لے کر بغیر کسی زرہ کے یہ صحابی رسول کفار کے صفوں میں گھس گیا اور قتال کر کے اور کرتے کرتے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کو تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہوں نے شہادت حاصل کر لی۔ جمال الوجود بذكر الإله